وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو دکھ انہیں پہنچ رہا ہے اسے دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں اور بھی بہک جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے ان کے عذاب کے ذریعے گرفت کی، پھر بھی وہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ حتیٰ کہ جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس میں متحیر و مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو وہی خدائے برتر ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں، مگر تم بالکل شکر ادا نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اس کی طرف پھر تم اکٹھے کر کے لائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور گردش لیل و نہار اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، مگر انہوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگ کہہ چکے تھے۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ انہوں نے کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہی ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ کہہ دیجئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور اس میں بسنے والے کس کے ہیں؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ وہ یقیناً کہیں گے اللہ کے، اس پر کہہ دیجئے تو کیا تم سمجھ سے کام نہیں لوگے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ وہ کہیں گے یہ سب اللہ ہی کے ہیں، کہہ دیجئے تو کیا تم انکار و بد عملی سے نہیں بچو گے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم
كنتم تعلمون تم پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کی حاکمیت ہے اور جو سب کو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابل پر پناہ نہیں ملتی۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون وہ کہیں گے یہ صفات تو اللہ ہی کے ہیں، اس پر کہہ دیجئے پھر تمہیں دھوکہ دے کر کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک عظیم الشان صداقت لائے ہیں اور وہ اس کا انکار کر کے قطعاً غلط کار ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہی ہے، اس صورت میں تو ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء کو الگ کر کے لے جاتا اور ایک معبود دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ اس سے جو یہ لوگ اس کی نسبت باتیں کرتے ہیں بالکل پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون جو نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ان سب سے آگاہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون کہہ دیجئے میرے رب جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ مجھے میری زندگی ہی میں دکھا دیں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور ہم اس بات پر یقیناً قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تمہاری زندگی ہی میں ظاہر کر کے تمہیں دکھا دیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون ان کی برائی ان سے اس طریق و حکمت کے ساتھ دور کرو جو بہت اچھی ہو، ہم ان کی باتیں جو وہ تم پر بناتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين اور کہہ دیجئے میرے رب میں سرکش وجودوں کی شرارتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ سرکش وجود میرے سامنے بھی آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ اور جب ان ظالموں میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا میرے رب مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تاکہ میں جو جگہ چھوڑ آیا ہوں وہاں مناسب حال نیک اعمال بجا لاؤں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا
یہ ایک محض کہنے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان سب مرنے والوں کے ورے ایک روک ہے جو اس دن تک رہے گی کہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہ رشتہ داریاں باقی رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے سے حال دریافت کریں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر جن لوگوں کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی بامراد ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، وہ جہنم میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں منہ بگاڑے اور جل کر سکڑے ہوئے پڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اور انہیں کہا جائے گا، کیا تمہیں میرے احکام نہیں سنائے جاتے تھے اور تم ان کی تکذیب کرتے رہتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ کہیں گے، ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ظالم ہوں گے اور ہر سزا کے سزاوار۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ فرمائے گا، ذلیل ہو کر اسی میں دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ ہمارے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی تو تھی جو کہتی تھی، ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہماری حفاظت فرما اور ہم پر رحم کر، آپ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ مگر تم نے انہیں تمسخر کا نشانہ بنا لیا، حتیٰ کہ گویا انہوں نے تمہیں میری یاد بھی چھڑا دی اور تم ہمیشہ ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کے صبر کا صلہ انہیں دے دیا ہے کہ وہی فیروز مند ہیں۔ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين۔ وہ ان سے یہ بھی فرمائے گا، زمین میں تم کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين۔
وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے ہیں، ہمیں پورا اندازہ نہیں، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ اللہ فرمائے گا اگر تم سمجھو تو بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بے سود پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ اللہ تو بلند و بالا ہے، بادشاہ ہے، قائم رہنے اور رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ ہوگا، وہ معزز عرش کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کافر کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور کہہ دیجئے میرے رب حفاظت فرما اور رحم فرما، اور آپ سب رحم فرمانے والوں سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النور پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک عظیم الشان سورت ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، اسے ضروری ٹھہرایا ہے، اور اس میں کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم نصیحت و برتری حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے شریعت کی حد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 بار بدن پر مارو تا رسوائی ہو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں ان دونوں مجرموں کے متعلق تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ مقصد رسوائی حاصل ہو۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ ایک زانی، زانیہ یا مشرکہ کے سوا
کسی سے جنسی تعلق پیدا نہیں کرتا، اور نہ زانیہ سے زانی یا مشرک کے سوا کوئی جنسی تعلق پیدا کرتا ہے، اور مومنوں پر یہ فعل زنا حرام کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ مہیا نہیں کرتے تو انہیں 80 بار بدن پر مارو، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی فاسق و فاجر ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ بجز ان لوگوں کے جو بعد میں توبہ و اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہوتا، تو ان میں سے ہر ایک خاوند کی گواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یہ الزام دینے میں یقیناً راست بازوں میں سے ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس کی بیوی سے یہ بات سزا کو دور کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ یقیناً وہ یعنی میرا خامند یہ الزام دینے میں جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس بندی پر ہو اگر وہ یعنی میرا خاوند راست بازوں میں سے ہے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ فضل کے ساتھ بہت متوجہ ہونے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تو کیا کچھ خرابیاں نہ ہوتیں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے ایک بڑا جھوٹ بہتان باندھا تھا وہ تمہیں میں سے چند لوگ تھے۔ تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے
ان میں سے ہر شخص کو جتنا قصور اس نے کیا ہے اس کی سزا ملے گی، اور ان میں سے جس شخص نے اس ناپاک بہتان کے پھیلانے میں بڑا حصہ لیا اسے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے یہ افطرا سنا تھا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے لوگوں پر حسن ظن کیا اور کہا یہ صریح طور پر غلط بات ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ کیوں نہ وہ مفتری اس پر 4 گواہ لائے، بس جب کہ وہ ایک گواہ بھی نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر اس ورلی زندگی اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس جھوٹے الزام کا تم میں سے بعض نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم میں سے بعض ایک دوسرے کی زبان سے اس بہتان کو سیکھنے لگ گئے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہنے لگے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، اے اللہ آپ پاک ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اگر تم مومن ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں اس قسم کی حرکت کے دوبارہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے روکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب آگاہ ہے، بہت حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ ان لوگوں میں جو ایمان لائے بے حیائی کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم اس کے بد عواقب نہیں جانتے۔
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، تو کوئی بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا۔